انہوں نے بتایا کہ ان کو آنتوں کا مسئلہ ہے، انفیکشن ہے آنتوں میں۔ دیکھیں جو میرا تجربہ ہے اس میں تو یہ کہ ایک جو میں نسخہ بتاتا ہوں آپ لکھ لیجئے، اس میں ریشِ ختمی آپ کو لکھنا ہے، اس میں تخم کنوچا آپ کو لکھنا ہے، اس میں تخم ریحان لکھنا ہے، اور اس میں تخم اسپغول یعنی کہ اسپغول کے دانے جو ہوتے ہیں تخم اسپغول یہ لکھنا ہے، اور اسپغول کی اس کے اندر جو ہے آپ وہ بھی ڈالیں گے، بھوسی بھی ڈالیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں، ریشِ ختمی ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس میں آپ نے تخم کنوچا، تخم ریحان اور اسپغول کے بیج اور اسی طریقے سے بھوسی، ان سب چیزوں کو 5-5 گرام لے لیجئے، اور تقریباً ایک بڑے گلاس میں جو ہے اس کو آدھا گلاس کے قریب لیجئے، اس کو اس میں پانی میں ڈال دیجئے۔ 2 گھنٹے کے بعد یہ پورا جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس کا لعاب جو ہے نا، پھر اس کو کسی چھنی میں چھان کے اور اس کا لعاب جو ہے آپ کو پینا ہے۔ یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے کہ اسے آپ استعمال کیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب خالی پیٹ آپ کو لینا ہے، پیٹ میں کچھ نہیں ہو، تو یہ آپ پی لیا کیجئے، اور اس کے بعد اس کو 1 گھنٹہ دیجئے، تو اس کے بعد پھر وہ اندر جا کے اگر جو بھی آنتوں کے اندر معاملات ہوں گے اس کو بہتر کرتا ہے، اور بہت بڑے بڑے گئے گزرے مریض جو ہے اس سے صحیح ہو گئے۔ دوسری چیز جو میں نے اپنے تجربے میں دیکھی کہ تخم ریحان جسے ہم تخم بلنگا بولتے ہیں، یہ بڑی عمدہ چیز رہی، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا لے لینا ہے، 1 پاؤ تخم ریحان لے لینا ہے، اس کو توے میں بھون لینا ہے، بھوننے کے بعد اس میں 1 پاؤ مصری ملا کے اس کو پیس لیجئے، ایک پاؤڈر کر لیجئے، اور یہ جو ہے دن میں 3 مرتبہ 1 ٹیبل اسپون پانی سے نگل لیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ خالی پیٹ لیں گے تو اندر آنتوں میں ٹھہرے گا، اور اس کے بعد یہ معاملات بہتر کرے گا۔ اور تیسری چیز، ایک عجیب چیز طب نبوی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طب نبوی ہے اس میں شہد کے بارے میں، ماء الاصل کے بارے میں بتایا کہ ماء الاصل بھی جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اصلی شہد مل جائے تو اس کو آپ یہ کیجئے کہ 1 گلاس پانی گرم کیجئے، اور جس طریقے سے پتی آپ ڈالتے ہیں اسی طریقے سے 2 چمچے اس میں شہد ڈال دیجئے، اور فوراً چولہا بند کر دیجئے، اور اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد چوس کے پینا ہے، یعنی کہ اس کو ایک دم سے نہیں پی لینا ہے، تھوڑا تھوڑا یعنی کہ چوس کے آدھا گلاس یا 1 پیالی دن میں 2 مرتبہ لیجئے۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا موشن بڑھ جائے، لیکن تیسرے دن اور چوتھے دن جا کے آپ دیکھیں گے کہ اندر جب یہ شہد جائے گا، اس کے کئی فائدے شہد کے، بے شک یہ طب نبوی کی دوا ہے، تو اس میں یہ جا کر اور آنتوں کے اندر زخم اور جو بھی السر والے معاملات، بڑی آنتوں چھوٹی آنتوں، وہاں پہ جا کے وہ صحیح کر دیتا ہے، لیکن شروع میں عموماً تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے، لیکن صحیح ہو جاتا ہے۔ شہد اصلی ہونا چاہیے، کہیں سے بھی اصلی شہد لے کر یہ عمل آپ کیجئے۔ اور کوئی نے بتایا پیشاب بچی زیادہ کرتی ہے، تو اس میں میں نے یہی کہا کہ اس میں کندر بہت اچھی چیز ہے۔ کندر جو ہے یہ گون کی طرح ہوتا ہے، یہ بھی طب نبوی کی ایک دوا ہے۔ کندر تقریباً آدھا گرام کے قریب پیس لیجئے، اور اس کو چینی میں ملا کے پانی میں گھول کے تھوڑا تھوڑا کر کے بچی کو پلائیے، یہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے۔ اور جو ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ توا جو ہوتا ہے جس میں ہم روٹی بناتے ہیں، اس کے نیچے کی کالک جو ہوتی ہے وہ کالک جمع کر لیں، اور اس کو جو ہے ویزلین میں یا پیٹرولیم جیلی میں ملا کے وہ آپ جو ہے وہ پیشاب کی جگہ پہ بچے کے لگائے، تو اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اور یہ بھی چیک کریں کہ بچے کو کیڑے تو نہیں ہیں، بعض دفعہ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آپ تحقیق کروا لیجئے۔ انہوں نے بتایا کہ ورم کا معاملہ ہے، ورم کے لیے آپ ایک دوا لکھ لیں جس میں آپ اجوائن لے لیں 5 گرام، مکو لے لیں 20 گرام، اور اسی طریقے سے سفید زیرہ 10 گرام۔ یہ 3 چیزوں کی مقدار آپ یاد رکھیے گا۔ ان تینوں کو 1 گلاس پانی میں اچھی طریقے سے 2 گلاس پانی میں ابالیے کہ جو وہ 1 گلاس رہ جائے، اور یہ پانی دن میں 2 مرتبہ 1 پیالی کر کے پیجئے۔ اس سے آپ کے ورم کم ہوگا۔ اگر پاؤں میں ورم ہے اس کے لیے اصلی مکھن لے لیں، اور اصلی مکھن میں نمک ملا کے اور اس کا مرہم سا بنا کے خوب اچھی طریقے سے پاؤں میں جہاں پہ مالش ہے، پنڈلیوں میں ہے، تو اس کے بعد اس کو گرم پانی کی بالٹی میں ڈال کر بیٹھ جائیں تو ورم اتر جائے گا۔ لیکن یہ جو دوا میں نے بتائی یہ بڑی عمدہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چہرے پہ ان کے جو ہے بہت زیادہ الرجی ہے، الرجی کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ جو کا آٹا ہے، کہ جو کا آٹا آپ نے لینا ہے، عرق گلاب آپ نے لینا ہے، حب الرشاد لینا ہے۔ جو کا آٹا تقریباً 10 گرام، حب الرشاد 5 گرام، عرق گلاب تھوڑا سا حسب ضرورت لے کے اس کا مرہم سا بنا کے پورے چہرے پر لیپ کر لیجئے، اور 1 گھنٹے بعد چہرے کو دھو لیجئے، اس سے کافی فرق پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے آم کے سلسلے میں بھی میں بتاؤں، جو ٹاپک تھا آج کا، کہ آم کا جو پلپ ہوتا ہے وہ بھی اگر چہرے پہ لگائیں تو دانے اور ایکنی وغیرہ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کراچی سے
ایک انہوں نے نام نہیں بتایا، بچہ کمزور ہے، بچہ بھی ان کا 17 سال کا لڑکا ہے، اور انہوں نے بتایا وہ کمزور ہے۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ یعنی کہ بائی برتھ کمزور ہو، اور 17 سال کی عمر میں کئی اور مسائل ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، بچے کی سوسائٹی دیکھنی پڑتی ہے۔ ویسے ابھی فی الحال فوری طور پہ جو ہے ان کو عام دودھ جو ہے ضرور دیجئے، کہ عام دودھ دن میں 2 مرتبہ 1 گلاس آپ دیجئے، اور اسی طریقے سے اراروٹ اور دودھ کی جو کھیر بنتی ہے وہ آپ اراروٹ کی کھیر ان کو ساگودانہ جیسے ہو گیا تو اراروٹ ساگودانہ ملا کے بھی آپ دے سکتی ہیں، تو یہ دیجئے، اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ اور موٹا ہونے کے لیے میں نے جیسے کہا کہ آج کل دودھ کے اندر جو ہے وہ شیک جو بنتا ہے اس میں کریم بھی ڈالیے، دودھ بھی ڈالیے، چینی بھی ڈالیے، سب چیزیں ڈالیے، اس سے بھی 2 گلاس دینے سے جو ہے وہ موٹے ہوتے ہیں بچے، اور اس کو 2 مرتبہ دیجئے، اس کے بعد کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلے بتایا کہ ایک چھالی کے لیے میں نے کچھ نسخہ دیا ہوگا، بچی صحیح ہو گیا۔ بال گر رہے ہیں، بال کے لیے تو بیٹی یہ ہے کہ اس میں فوری طور پہ کڑی پتہ جو ہوتا ہے، کلونجی، کڑی پتہ اور میتھی دانہ، 3 چیزیں لے کے 1 کلو، یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں 100 گرام ہوں، اور اس کو تیل میں ابال لو، اور ابالنے کے بعد جو ہے اس پکا لو، اور اس کے بعد چھان کے تیل رکھیں، اس سے بڑا فرق پڑ جائے گا۔ 12 سال کی یہ خود ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ میں شارپ ہونا چاہتی ہوں، دماغ تیز ہونا میرا چاہتی ہوں کہ دماغ تیز ہو، تو اس کے لیے آپ ایک چیز بنا لیجئے، سونف، امی سے بولیے کہ سونف 100 گرام آپ لے لیں، 4 مغز 100 گرام لے لیں، بادام 100 گرام لے لیں، ان تینوں چیزوں کو کے بعد مصری جو ہے اس میں 100 گرام لے کے 4 چیزیں ہو گئی، ان کو محفوظ رکھیے بند ڈبے میں، اور 1 ٹیبل اسپون آدھا کپ دودھ میں صبح کے وقت لازمی پیجئے، اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا دماغ بھی تیز ہوگا۔ اور اس میں صرف ایک شرط ہے کہ جو بادام لینے ہیں وہ شیل والے لینے ہیں، چھلکے والے آدھا کلو بادام لے آئیے، اور اسے توڑ کے وہ 1 پاؤ ہو جائیں گے، تو اس طریقے سے استعمال کریں گے۔ دوسرے بادام دماغ کی کمزوری کے لیے بالکل کام نہیں کرتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھٹنے میں درد ہے، السی، میتھی دانہ آپ کو لینا ہے، سورنجان، 3 چیزیں آپ ہم وزن لے لیجئے، اور ہم وزن لینے کے بعد اسے جو ہے صبح شام 5 گرام لیجئے، اور اس کے علاوہ ایلو ویرا یا گھی گوار جو ہے وہ بہت عمدہ چیز ہے، گھی گوار کا جیل اگر آپ کو کہیں سے مل جائے تو وہ لے لیجئے، اور وہ راؤنڈ دی کلاک جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے گھٹنوں پر لگائیے، اور گھٹنے کی بیک جو ہوتی ہے اس پر لگائیے، اور یہ دوا آپ کھائیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 5 سے 6 ہفتے میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ لعاب بڑھانے کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ بھنڈی بھی بہت عمدہ چیز ہے، کہ بھنڈی کو استعمال کیا جائے، اس کا اروی کا استعمال کیا جائے، کہ اس کی بادی ختم کرنے کے لیے کچھ چیزیں ڈالی جائیں، اور وہ آپ کے گھٹنے کے درد والوں کے لیے، سب کے لیے بتا رہا ہوں کہ بھنڈی کے اندر بھی لیس ہوتا ہے اور اروی میں بھی لیس ہوتا ہے، تو وہ عموماً لوگ اوائڈ کرتے ہیں اروی کو، کہ یہ بہت بادی ایسا نہیں ہے، اس میں آپ ادرک ڈال دیجئے، بادی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ 8 سال کا بچہ، تو اس کو بھی پیشاب کا معاملہ کرنا یہ کہ جامن آج کل آ رہا ہے، تو 8 سال کا بچہ کو یہ کیجئے کہ جامن جو ہے، جامن کو جو ہے آپ 2 جامن کو اسی طریقے سے گٹلی سمیت پیس لیجئے، اور اس میں تھوڑا سا چینی ملا کے وہ اس کو کھلانا شروع کیجئے، 2-3 دن میں فائدہ ہو جائے گا۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو صرف جامن کی گٹلی جو ہے وہ تھوڑا سا چولہے پہ یا توے پہ سیک کے 3-4 گٹلیاں جو ہیں وہ سیک کے، یا سوکھی ہوئی گٹلی بازار سے مل جاتی ہے، اس کا پاؤڈر چینی ملا کے دیجئے، اس کا مسئلہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا۔ آپ نے بتایا کہ ان کو بہت زیادہ شوگر ہے، یعنی کہ 250 شوگر انہوں نے بتائی فاسٹنگ میں، اور ان کو درد بہت زیادہ ہے، میدے کا بھی مسئلہ ہے۔ میدے کے لیے تو جو سب سے اچھی چیز ہے وہ بہت اچھی جو چیز ہے وہ الائچی دانہ ہے، بڑی الائچی کے دانے آپ لے لیجئے، تقریباً 1 الائچی کے دانے آپ وہ لے لیجئے، 1 الائچی چھوٹی والی لے لیجئے اور 1 بڑی، ان دونوں کو پیس لیجئے، اور اس کا پاؤڈر جو ہے آپ نے کھانے سے 1 گھنٹے پہلے کھانا ہے، وہ بہت عمدہ رہے گا۔ اور کھانے کے بعد آپ نے قہوہ پینا، جس کے اندر پودینے کی 40 پتیاں، ادرک کا 2 انچ کا ٹکڑا، سونف 1 چائے کا چمچہ، اور اسے جو ہے آپ قہوہ سا بنا کے اس میں نیمبو ڈال کے پیجئے، اس سے آپ کا میدے کا نظام صحیح ہو جائے گا۔ جہاں تک شوگر کا تعلق ہے، جو آپ دوائیں لے رہی ہیں، آپ کہتی ہیں کبھی کھاتی ہوں کبھی، ایسا نہیں ہوتا، شوگر کے اندر لازمی اپنا ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے، جو دوائیں آپ لے رہی ہیں ان دواؤں کو لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ 12 سال کا بچہ جو کہتا تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی، بیٹا آپ امی سے بولو کہ 4 مغز، خشخاش
اور سونف کو پیس لیجئے اور یہ سوتے ہوئے آدھا چائے کا چمچہ آپ لے لیں۔ گردے کے متعلق بتایا کلتھی، میتھی دانہ اور بھٹے کے بال۔ کلتھی، بھٹے کے بال اور ناخونہ، میتھی دانہ نہیں، کلتھی، بھٹے کے بال اور اسی طریقے سے ناخونہ، ان تینوں چیزوں کو 5-5 گرام لے کے پانی میں ابال کے جوشندہ پیجیے۔ بھوک نہیں لگتی اس کے لیے آپ املی 50 گرام، سوکھا آلو بخارا 50 گرام، انار دانہ 50 گرام، ان تینوں کو پانی میں ابال کے اچھی طرح، اور اس کے بعد اس کو پیسٹ بنا کے اس میں چینی ڈال کے اور کالا نمک ڈال کے یہ صبح شام پیجیے۔